اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انشراح، سورہ علم نشرح بھی اسم کہتے ہیں، اور اس میں بھی حضور نبی علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان اور نبی علیہ السلام پر انعامات کا ذکر ہے، اور 3 احسانات کا بیان ہے، حضور کے رفع ذکر، آپ کے ذکر کی بلندی کا بیان ہے، اور اہم ہدایات حضور کو تسلی کے ساتھ عطا کی گئی ہیں۔ بہت کچھ ہے اس مختصر صورت میں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرما دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار نہ دیا جس نے الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا۔ 3 باتیں آئیں، آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرما دیا، نمبر 2 آپ سے آپ کے وہ بوجھ کو اتار نہ دیا جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی خاطر اے نبی علیہ السلام آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اللہ اکبر، سینہ کشادہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا کی تھی رب اشرح لی صدری، حضور کے بارے میں اللہ فرما رہے ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا۔ بوجھ کس بات کا؟ ذمہ داری، نبوت کی بھاری ذمہ داری، بڑا بھاری معاملہ ہے، اس کو ادا کرنا آسان کیا ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے آپ کی معاونت آ رہی، نصرت آ رہی ہے، ورنہ اس نے تو آپ کی کمر کو جھکا دی، اس معنی میں کہ بہت بھاری ذمہ داری آپ پر آ گئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اس کا عام ترجمہ ہوتا ہے آپ کا ذکر بلند کیا، نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر، بڑا التفات ہے اللہ کی طرف سے، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہر وقت پوری زمین پہ کہیں سورج طلوع ہو رہا، کہیں غروب ہو رہے، ہر وقت نمازوں کا اہتمام، ہر وقت اذان اقامت کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، اذان میں شہادت اللہ کے رسول کی رسالت کی، اقامت میں شہادت اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت کی، نمازوں میں درود شریف اللہ کے نبی علیہ السلام پر، ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ہر وقت رسول اللہ کا بھی ذکر خیر ہو رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ بہت پیارا جملہ ہے، آسانی مشکل کے ساتھ ہے۔ مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، آزمایا جائے گا، بھٹیوں سے گزارا جائے گا، مکی دور ہے، صبر 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 کی تلقین ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں، آزمائشوں سے گزارا جائے گا، لیکن تسلی کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب آپ تبلیغ کی ذمہ داری سے فارغ ہو جایا کریں تو عبادت میں محنت کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، خوب اللہ سے لو لگائیں۔ دیکھیے بات کیا آئی، جب آپ فارغ ہوں تو محنت کریں۔ ترجمانی میں نے کی تبلیغ کی ذمہ داری سے فارغ ہوں، تو حضور دن میں بھی دعوت کے کام میں لگے ہوئے، تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں لگے ہوئے۔ 40 برس تک تجارت تھی، 40 برس میں وحی کا آغاز ہوا، تجارت ختم، اب حضور کے شب و روز اسی کام میں، دن محنتیں اسی کام میں۔ ہم تو نہ جانے کہاں کہاں مصروف ہوتے ہیں، کہاں کہاں مصروفیت ہوتی ہے ہماری، تو پھر تنہائی میں اللہ سے لو لگانا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورہ مزمل میں ہر ایک سے کٹ کر اللہ کی طرف ہو جانا، یہ تو ہمیں کہاں میسر آ رہا ہے؟ حضور کا تو دل میں دعوت و تبلیغ اللہ کے کام میں، لیکن وہ بندوں کے ساتھ تعلق ہے نا، بندوں کے درمیان میں محنت ہے، اللہ سے تنہائی میں لو لگانا، ڈائریکٹ ڈائلنگ کرنا اللہ کے ساتھ، ڈائریکٹ کمیونیکیشن کرنا اللہ کے ساتھ، یہ تو رات کے وقت میسر آتا ہے۔ تہجد کی نماز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ ہمیں اللہ سے تنہائی میں بھی لو لگانے کی اور راتوں میں بھی کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب آپ تبلیغ کی ذمہ داری سے فارغ ہوں تو خوب محنت کریں عبادت میں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ اس کے بعد سورۃ التین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں اٹھا کر انسان کی عزت، تکریم اور شرف کو بیان کیا، اور انسانیت کی معراج انبیاء ہیں، ان کے ذکر کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن جب انسان شرف کو کھو دے، روح کو فراموش کرے، تو پستی کی انتہا پر پہنچتا ہے، یہ ذکر بھی سامنے آئے گا۔
اور قیامت کے دن کے تعلق سے بھی بات آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی۔ تین مقامات کے اعتبار سے مفسرین نے لکھا قسم ہے والتین والزیتون، انجیر اور زیتون، یہ فلسطین کا علاقہ بڑی زرخیز زمین ہے اور مبارک زمین ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں ولادت بھی ہے، تو ایک رائے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے تین اور زیتون، انجیر اور زیتون کی قسم اٹھا کر، کیونکہ اس کی بڑی خوب پیداوار ہے فلسطین کے علاقے میں۔ وطور سینین، یہ تو بہت واضح، طور سینین، طور، کوہ طور کس سے منسلک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، ان کا تذکرہ۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی، یہ نسبت حضور کی طرف ہے علیہ السلام۔ کیا مراد؟ ان علاقوں کا ذکر کر کے انبیاء کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نبی مکرم علیہ السلام، یہ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہیں انسانوں میں سے، مگر مقرب خاص بندے۔ تو انسان اٹھے، کہاں پہنچے؟ انسانیت کی معراج یہ انبیاء ہیں۔ کیا پیارا کردار ہے انبیاء کا، یہ انسان کے معراج کی بات ہے اور یہ انسانوں کے شرف کی طرف اشارہ۔ اب اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ احسن، بیسٹ۔ ہم صرف چہروں کو دیکھتے ہیں، بس رنگت کو، نہ 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 نہ، یہ ماسٹر پیس اللہ کی تخلیق کا۔ اور انسان نرا حیوان نہیں ہے، ہاتھ پیر تو جانوروں کے پاس بھی ہیں، انسان نرا حیوان نہیں۔ اللہ نے ایک اسپارک اس میں رکھا ہے، اپنی روح میں سے کچھ ڈالا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، فرشتوں کو جھکایا ہے اس کے سامنے، اللہ کائنات اس کے لیے سجائی ہے، شرف ہے انسان کا۔ تو اس میں روح ڈالی گئی ہے، اس کی بنیاد پر انسان کا شرف ہے۔ انسان نرا جانور اور حیوان نہیں ہے، انسان کا شرف ہے۔ لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف پھیر دیا۔ پست ترین حالت کب آتی ہے؟ بلعم بن باعورہ، سورہ اعراف آیت 175، کتے کی مثال، اللہ اکبر، ہدایت سے دور بھاگنے والا، دنیا کی محبت میں ڈوب جانے والا۔ جانوروں سے بھی بدتر کون ہے؟ سورۃ الاعراف آیت 179، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، دیکھتے نہیں، ہدایت قبول نہیں کرتے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو گرنے پر آئے جانوروں سے بدتر ہے انسان، اٹھنے پر آئے تو انسانیت کے معراج انبیاء کو دیکھ لو علیہم السلام۔ تو ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف پھیر دیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ جو اللہ کو مانتے ہیں، پیغمبروں کی دعوت قبول کرتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اس کے مطابق روح کو پہچانتے ہیں اور روح کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، زندگی کا ایک ظاہری تصور نہیں رکھتے، وہ الٹیمیٹ لائف ان سین غیب، اس پر ان کا ایمان ہوتا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کر جانوروں کی سطح پر نہیں، روحانی سطح پر، انسانی سطح پر زندگی جو بسر کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اس حقیقت کی بات روز جزا کو جھٹلانے پر تمہیں کون سی شے آمادہ کرتی ہے؟ یہ ساری باتیں کھل گئیں، پھر بھی تم جھٹلاتے ہو آخرت کے دن کو۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ احادیث میں اس کا جواب ہے بلا، کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے گواہ ہوں کہ ہاں یقیناً اللہ سارے حاکموں سے بڑھ کر سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ اکبر۔